ایک بات یاد رکھ لیں، کوئی شخص دنیا میں نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری یہ نماز 100% مقبول ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے امر پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی منشا پر، اس کی مشیت پر، وہ چاہے قبول کر دے چاہے قبول نہ کرے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، کسی چیز پر قبولیت کی ضمانت نہیں ہے الا یہ کہ دل صاف ہو جائیں، دل صاف ہو جائیں۔ یاد رکھ لیں، اگر دل میں صفائی ہو جائے، کسی کے لیے غل اور غش نہ رہے، کسی کے لیے حسد اور بغض نہ رہے، کسی کے لیے تنگی نہ رہے، کسی کے لیے دل میں میل اور کچیل نہ رہے، دل کسی کا برا نہ چاہے، ہر ایک کے لیے دل اسی طرح خوش ہو، دل خیر خواہ بن جائے دوسروں کا، دل بہی خواہ بن جائے دوسروں کا۔ اگر دل کی کیفیت یہ ہو جائے، حسد سے پاک، بغض سے پاک، عناد سے پاک، عداوت سے پاک، حرص سے پاک، لالچ سے پاک، اگر یہ ساری غلاظتیں دل سے نکل جائیں اور دل کا کوٹھا، دل کا حجرہ صاف ہو جائے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کی قبولیت کی ضمانت اللہ کے رسول نے دے دی ہے۔ اس لیے ضمانت دے دی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار دل کی نیت پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ وہ دل کی کیفیت کا عنوان ہے، دل کے ارادے کا عنوان ہے۔ اعمال دنیا دیکھتی ہے، اعمال ان کا ظاہری وجود ہے، آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، سلام کیا، تسبیح کی، روزہ رکھ، اعمال دنیا دیکھتی ہے، دل کی کیفیت اور نیت صرف اللہ دیکھتا ہے۔ لوگ دلوں کی کیفیت اور نیت کو نہیں دیکھتے۔ اگر دلوں کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ اس میں نہ اللہ کے سوا کوئی طلب اور حرص رہے اور اللہ کی کسی مخلوق کے لیے نہ کوئی غش غل اور کوئی حقد اور حسد رہے، اگر دل اتنے سخی ہو جائیں، نفس اور طبیعت اتنی سخی ہو جائیں، تو رب کائنات کو نفس اور دل کی سخاوت اور اس کی صفائی اتنی پسند ہے کہ فرمایا اگر پھر دلوں کی سخاوت نصیب ہو جائے اور بندہ گناہگار بھی ہو تو رب اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اگر دلوں میں بخل اور حقد اور حسد ہے، بندہ عبادت گزار بھی ہے تو اللہ اسے اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے، اپنے آپ سے اللہ اس کو دور کر دیتا۔ یہ وہ کیفیت ہے دل کی کہ جس کی صفائی پر اللہ رب العزت تھوڑے عمل کو کثیر اجر میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر دلوں کا حال خراب ہو، انسان کے اندر دلوں میں اس کے نفس میں تنگی ہے، نفس میں بخل ہے، غیظ ہے، غضب ہے، نفرت ہے لوگوں کے لیے، کدورت ہے لوگوں کے لیے، اور دنیا کا حرص ہے، دنیا کا لالچ ہے، دوسرے کا حقد ہے، حسد ہے، دوسرے اس کو باتیں نہیں ہیں، دوسرے لوگ اللہ کسی پر نعمت کر دے تو یہ اندر ہی اندر جل جاتا ہے۔ اگر دل کا حال ایسا ہے تو یاد رکھ لیں سجدے اس کے دل کے حال کو بدل نہیں سکتے، عبادتیں اسے اللہ کا مقرب نہیں بنا سکتی، مگر حال یہ ہو جائے دل کی سخاوت تو بندہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طبیعت کی سخاوت ہے جو میں بات سمجھا رہا ہوں، یہ طبیعت کی سخاوت ہے، یعنی نفس اور دل گوارا ہی نہیں کرتا۔ اگر کسی دل میں اللہ بس جائے، دل کی لو اللہ کے ساتھ لگ جائے اور دل خالصتاً اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اب وہ شخص کیسے گوارا کرے گا کہ اس میں کوئی پلیدی آ جائے؟ اور اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں، اگر آپ کے گلاس میں، پیالے میں، برتن میں تھوڑی سی بھی غلاظت ہو اور کوئی اس پیالے میں دودھ ڈال دے، شربت ڈال دے، لو افطار کر لو، پی لو، آپ پئیں گے؟ جتنے پیاسے بھی ہیں
جس برتن میں غلاظت ہوتی ہے اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب آپ نہیں پیتے. آپ اس برتن میں مشروب نہیں ڈالتے. ڈالتے ہیں؟ اس برتن میں آپ دودھ نہیں ڈالتے, اس برتن میں پانی نہیں ڈالتے جس میں غلاظت ہو. آپ نے پانی بھی پینا ہو تو برتن کو صاف مانگتے ہیں. تو جب آپ برتن میں پانی ڈالنے کے روادار نہیں ہیں, پانی جس برتن میں غلاظت ہو, تو دل کے برتن میں غلاظت ہو تو رب اپنی محبت کیسے ڈالے گا؟ جس دل کے برتن میں غلاظت ہو, حرص کی, حقد کی, حسد کی, بغض کی, تنگی کی, رب اس میں اپنی معرفت کیسے ڈالے گا؟ رب اس دل کے اندر اپنا ذکر کیسے ڈالے گا؟ اس دل میں اللہ پاک اپنا نور کیسے اتارے گا؟ یاد رکھ لیں, دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی, ظلمت اور نور, اندھیرا اور روشنی. یا رات ہوگی پھر اس وقت دن نہیں ہوگا, اگر دن ہوگا تو اس وقت میں رات نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں دن کا اجالا بھی ہو اور رات کا اندھیرا بھی ہو. یہ دو متضاد چیزیں ہیں. جس طرح دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا اکٹھا نہیں ہوتا, اس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ صدق, اخلاص, وفاداری, اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت, اللہ کی قربت, اللہ کی بارگاہ سے الہام, اللہ کی انعامات, اللہ کا القاء, اللہ کی عطا, اللہ کی سخا اس دل میں نہیں آتی جس دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ نفرتیں ہوں, کدورتیں ہوں, حرص کی پلیدی ہو, لالچ ہو, جس دل میں تکبر ہو, جس میں رعونت ہو, جس بندے کے دل میں کڑکڑ اور چڑ چڑ ہو, دوسرے پر اللہ کا کرم ہو رہا ہے, یہ گھر بیٹھے ہی پیچ و تاب کھائے جا رہا ہے. جو دل دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے, عیب تلاش کرنے والے کے دل میں اللہ خیر نہیں اتارتا, خیر نہیں اتارتا. وہ کہتا ہے میرے بندے اگر ایک جگہ تعلق رکھ, یا مجھ سے رکھ, یا شر طلبی سے رکھ, یا لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے واسطہ رکھ, یا مجھ سے خیر طلب کرنے سے واسطہ رکھ, تو اللہ پاک اپنا کرم نہیں کرتا اس دل پر جس دل میں غلاظت ہوتی ہے, جس طبیعت میں غلاظت ہوتی ہے, جس نفس میں تنگی ہوتی ہے. چونکہ اللہ اگر کسی کے دل میں اپنا نور دے دے تو وہ تو زمین و آسمان کی وسعتیں بھی اس دل کے مقابلے میں تنگ ہو جاتی ہیں. یہ نفس کی سخاوت ہے, یہ دلوں کی وسعت ہے, یہ نفس کی پاکیزگی ہے, یہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت ہے, اور یہ مزاج کی وسعت اور سخاوت ہے جس میں کسی شخص کے عیب کو دیکھنے کی گنجائش نہیں رہتی. اور جب آپ کسی کا عیب دیکھتے نہیں, اس کی علامت کیا ہے؟ آپ کسی کا عیب نہیں دیکھتے تو یہ ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا ہوتا. اس کی علامت سن لیں, دل کا جو حال ہے اس کی عکاس بندے کی زبان بھی ہوتی ہے, بندے کا چہرہ بھی ہوتا ہے. ظاہر باطن کا عکاس ہے. کون عیب جوئی کرتا ہے, کون حقد اور حسد اور بغض رکھتا ہے, کون نہیں, اس کی زبان کو دیکھیں. اگر تو وہ دوسرے پر طعن و تشنیع کرتا ہے, دوسرے کی عیب جوئی کرتا ہے, دوسروں کی برائیاں نکالتا, برائیاں بیان کرتا ہے, دوسروں کے نقص بیان کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ابھی بندوں کی برائی سے غرض ہے, اپنے باطن کی اچھائی سے غرض نہیں ہے. اگر اس کا دل صاف ہوگا تو اس کی زبان صاف ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. کسی شخص کا ایمان پختہ نہیں ہوتا, کامل نہیں ہوتا جب تک اس کا دل استقامت پہ نہ آ جائے, اور دل استقامت پہ نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان استقامت پہ نہ آ جائے. زبان کی صفائی دل کی صفائی کی آئینہ دار ہے. جن لوگوں کے دل صاف ہو جاتے ہیں, آپ سال ہا سال ان کی مجلس میں بیٹھے کسی کی غیبت نہیں سنیں گے, کسی کا عیب نہیں سنیں گے, کسی کی برائی نہیں سنیں گے, کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے, کسی کا نقص بیان نہیں کریں گے. جس زبان پر کسی کا نقص نہیں آتا سمجھ لیں وہ دل نقص سے پاک ہے.
جس کی زبان پر کسی دوسرے شخص کا عیب نہیں آتا، سمجھو اس کا اپنا دل عیب سے پاک ہے۔ جس شخص کی زبان دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالتی، سمجھو اس کے دل میں کیچڑ نہیں، صاف اور اجلا دل ہے۔ تو جس گھر کو، کوٹھے کو اللہ صاف دیکھتا ہے، اسی کوٹھے کا مہمان بنتا ہے، اسی دل کا مہمان بنتا ہے، اس دل میں قیام کرتا ہے، اس دل میں قیام کرتا ہے۔ اور جس دل میں اللہ قیام کر جائے، کعبہ اس دل کا طواف کرتا ہے۔ جو دل اللہ کا مسکن ہو جائے، کعبۃ اللہ اس دل کا طواف کرتا ہے۔ یہی بات مولانا روم نے کہی کہ جس شخص کا دل صاف اور ستھرا ہو جائے، اس کے دل کو تھام لے، وہ اللہ کا مسکن ہے۔ اور جس کا دل اللہ کا مسکن بن جائے، تم کعبے کے طواف کو جاتے ہو اور کعبہ ایسے لوگوں کے دلوں کا طواف کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ دل اللہ کا مسکن ہے۔ پھر طبیعت بدل جاتی ہے، برتاؤ بدل جاتا ہے، طرز زندگی بدل جاتا ہے، طرز فکر بدل جاتا ہے، بندہ سر تا پا سخاوت بن جاتا ہے، سر تا پا سخاوت ہو جاتا ہے، سر تا پا جود و عطا ہو جاتا ہے، سر تا پا عفو و درگزر ہو جاتا ہے، وہ بندہ سخی ہوتا ہے، وہ جواد ہوتا ہے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ایک روز رو رہے ہیں، امام ابو القاسم القشیری روایت کرتے ہیں الرسالہ میں۔ کسی نے پوچھا فقیل لہ ما یبکیک، اے مولا کائنات آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہ دلوں کا حال کس طرح بدلتا ہے، سوچ کس طرح بدلتی ہے، طرز فکر کیسے بدلتا ہے، زاویہ عمل کیسے بدلتا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے فقال لم یأتنی ضیف منذ 7 ایام، آج 7 دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ آج 7 دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا۔ پھر اس نے پوچھا، پوچھنے والے نے، میں اس سے کیا سمجھوں، رونا کیوں آیا؟ فرمانے لگے وَأَخَافُ ان یکون اللہ تعالی قد اہاننی، مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ کہیں میں اللہ کی نگاہ میں گر تو نہیں گیا، اللہ کی نگاہ میں گر تو نہیں گیا کہ اس نے کوئی مہمان میرے گھر نہیں بھیجا۔ شاید اللہ کی ذات سمجھتی ہے کہ میرے دل میں اتنی سخاوت نہیں رہی جس سخی کے پاس اللہ نے اپنا مہمان بھیجنا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحبت رسول نے اور تربیت رسول نے ہمارے دلوں کا حال اس طرح بدل دیا تھا، ہماری زندگی کا طرز، ہماری سوچیں، ہمارے معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اتنے بدل دیے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک شخص کے گھر کبھی کوئی بکری ذبح کرتا اور اس کا بکری کا گوشت یا بکری کا سر کسی کے گھر تحفہ بھیجتا، تو ہر طرف غربت تھی، فاقہ تھا، وہ گھر والا پڑوسی کو، اگلے گھر کو وہ تحفہ بھیج دیتا، خود بھوکا رہتا۔ وہ فقر اور فاقے میں مبتلا گھر والے اس تحفے کو اگلے گھر میں بھیج دیتے۔ یہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں سیدنا فاروق اعظم سے روایت کیا۔ وہ اس گھر پہنچتا تو اگلے گھر بھیج دیتے، حتیٰ کہ 7 گھروں کا چکر لگا کر کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ چلا کہاں سے ہے، وہی بکری کا سر پہلے گھر میں واپس آ جاتا۔ یعنی لوگ سخی اتنے ہو گئے تھے کہ بھوک اور فاقہ بھی ان کی طبیعت کو فقیر نہیں بناتا تھا۔ ہائے ہائے، فقر اور فاقہ انتہا درجے کا بھی ہوتا مگر طبیعتیں غنی رہتی تھی، کئی دنوں کا فاقہ بھی ہوتا مگر طبیعتیں سیراب رہتی تھی، کھانے کو کچھ نہ ہوتا تب بھی ان کے مزاج غنی رہتے تھے۔ کیوں غنی رہتے تھے؟ کہ ان کا توکل اسباب دنیا پہ نہ تھا، غنی اس لیے تھے کہ ان کے دلوں میں رب بستا تھا۔